ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وتلهب رمته هما وترهقب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد کون هذه؟ پر محمد وآل محمد صلوات. Say Bismillah first, right? Come close. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله. Oh my gosh. Take this thing off me. محمد وآل محمد صلوات. صلوات پر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم صادصا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں گزارش کروں برادر عمار سے سلام کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. چار پانچ اگر اس کے مسلم تو کوئی شکر نہیں. نہیں بس ایک بندہ اور ہے. بارے دیگر بلند تر صلوات. امام علی کی شان میں مصائب کے چرچ. علی والو کرو پرسا علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. علی والو کرو پرسا علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. لرزتے پاس شبیر و شب، چلے مسجد سے گھر بابا کو لے کر، چلے مسجد سے گھر بابا کو لے کر. ہے سر عباس نے تھاما علی کا، لہو سے تر ہے چہرہ علی کا. ہوئی سعادت پہ کیسی قیامت، ابھی زہرا ہوئی دنیا سے رخصت، ابھی زہرا ہوئی دنیا سے رخصت، کہ اب سہنا ہے یہ صدمہ علی کا. لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. ستم کی تیغ حیدر پہ چلائی، انہیں لوگوں کی یہ بے وفائی، انہیں لوگوں کی یہ بے وفائی، جو کھاتے تھے صدا صدقہ علی کا، جو کھاتے تھے صدا صدقہ علی کا. لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. کہیں غش کھا کے زینب گر رہی ہے، کہیں کلثوم آہیں بھر رہی ہے، کہیں کلثوم آہیں بھر رہی ہیں. سروں سے اٹھ گیا سایہ علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. غریب اور مسکینوں کا والی، ملائک جس کے
در کے ہے سوال ملائک جس کے ہیں در کے سوالی پڑھا جبریل نے نوح علیہ کا لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا اور نہ چھوڑیں گے نماز حق کو پہ ہم کریں گے وہ مصلی پر بھی ماتم کریں گے وہ مصلی پر بھی ماتم جسے بھی یاد ہے سجدہ علی کا لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا علی والو کرو پرسا علی کا لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا پر محمد وآل محمد صلوات میں گزارش کروں گا میسم سے سلام کریے بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد ایک سلام کے ذہن سائیں ایک بار بابا جبلن سے دعا بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے
چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھیں ذیشان و رضا رو رو کر، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ بر محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش کروں میں برادر عمران سے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 19ویں کی رات عجب غم کی رات ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے محرم کی رات ہے، یہ رات تو شہادت حیدر کی رات ہے، زینب کے گھر میں گریا ہو ماتم کی رات ہے، ارے سجدے میں تیگ خواہش ذوالفقار نے فست و بے رب کہا ہے اسی روزہ دار نے، فست و بے رب کہا ہے اسی روزہ دار نے، سحری نمک سے کر کے چلا تھا وہ روزہ دار، یوں بھی پچھاڑے کھاتی تھی کلثوم بار بار، حسنین آئے مسجد کوفہ سے غم گسار، در پر کھڑی تھی زینب دلگیر سوگوار، ارے کہتی تھی جلد لاؤ میرے روزہ دار کو، زخمی کیا ہے کس نے یہ سجدہ گزار کو، زخمی کیا ہے کس نے یہ سجدہ گزار کو، کس نے کیا یتیم ہمیں عید کے قریب، کوفے میں ہائے آل نبی ہو گئے غریب، ماں کی لہد سے دور یہ صدمہ ملا عجیب، بابا کے بعد دیکھو دکھاتا ہے کیا نصیب، ارے کلثوم رو کے کہتی تھی بابا کی خیر ہو، پردیس میں ہمارے مسیحا کی خیر ہو، پردیس میں ہمارے مسیحا کی خیر ہو، زینب نے ہائے دیکھا جو بابا کا خون میں تر، آنکھوں میں اشک آئے کہ زخمی ہوا جگر، رونے لگی یتیموں پہ خود غم زدہ سحر، ماتم کدے میں ہو گیا تبدیل گھر کا گھر، ارے در پر کھڑے تھے چاہنے والے سب اشک بار، اور ماں سے لپٹ کے روتے تھے ابا سے نامدار، ماں سے لپٹ کے روتے تھے ابا سے نامدار، المختصر وصیتیں کرتے رہے علی، آہے حسن کو دیکھ کے بھرتے رہے علی، کس درد سے نہ جانے گزرتے رہے علی، زینب کو دیکھ دیکھ کے مرتے رہے علی، ارے چہرے کا رنگ لال تھا اب زرد ہو گیا، 21ویں کو سارا بدن سرد ہو گیا،
21वीं को सारा बदन सर्द हो गया। अल्लाह जाने किस लिए आंसू हुए रवा, शायद के याद आ गई आशूर की अज़ा, फिरने लगाने गाहों में खैमों का क्या धुआं, बाजू में बेटियों के नजर आई रस्सिया। अरे अब्बा से बावफा के अलम को सजा के रोए, ज़ैनब को खूब अपने गले से। 21वीं की सुबह कयामत बपा हुई, घर में अली के शोर हुआ वा मुसीबता, सर पीटने लगे जूही दिल बंदे मुस्तफा, यकबारगी बपा हुई कूफे में करबला, ये जख्म भी गले से लगाया हुसैन ने, बाबा का यूं जनाजा उठाया हुसैन ने। कोराम था मदीने में, कूफा था सोगवार, रोते थे मुर्तजा के जनाजे पे गम गुसार, कांधे बदल रहे थे जो असहाब बार बार, होता रहा अली का गरीबों में इंतजार। अरे मातम अली के घर हुआ माह सियाम में, कूफे में गम था ईद हुई शहर शाम में, देता दिलासा कौन यतीमों को हाय हाय, ज़ैनब को और हुसैन को किस तरह सब्र आए। मौला हसन भी बैठे थे मैयत पे सर झुकाए, कुलसूम रो रही थी कलेजे पे जख्म खा, जहरा के बाद जख्म ये ताजा उठाएंगे, कूफे में मुर्तजा का जनाजा उठाएंगे। ताबूत मुर्तजा का जो लेकर चले हुसैन, नाना को याद करते रहे शाह मशरक़ैन, बाबा के बाद दहर में कैसे मिलेगा चैन, ज़ैनब भी मुंह छुपा के यही कर रही थी बैर। अरे बाबा कहाँ चले गए, मुंह हमसे मोड़ गए, कूफे में जा रहे हैं हमें किस पे छोड़ गए। हाल अपना दिल का किसको सुनाए हसन हुसैन, वीरान घर में किस तरह जाए हसन हुसैन, किस दिल से किसको दिलों का जख्म दिखाए हसन हुसैन, किस दिल से रोज ईद मनाए हसन हुसैन। अरे मेहराब देख कर जो अली आगे आएंगे, दोनों नमाज ईद में आंसू बहाएंगे। बाबा का गम उठा के मदीने चले हरम, जख्मे यतीमी खा के मदीने चले हरम, यूं अश्क गम बहा के मदीने चले हरम, कब्रे अली बना के मदीने चले हरम। आए जफर नजीरी वो कब चैन पाएंगे, आखिर हुसैन करबो बला को बसाएंगे, आखिर हुसैन करबो बला को बसाएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत खिताब करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
اللهم صل علی محمد بارے دیگا ایک مرتبہ درود پڑھیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن بارے اللہ اس قرأت فاتحہ کا سوال جملہ حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ مخصوصاً بانیان عزا کے مرحومین کے لیے، اور ایسے ہی میرے عزیز حیدر کے والد جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، حاجی سید احتشام حیدر ابن حاجی سید محمد اختر الدین حیدر کے ان کو پہنچے. خدا ان مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں وہ جملہ عزادار مومنین و مومنات جن کا کوئی حتیٰ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خدا بندہ ان سب کو ہماری اس قرأت میں شامل فرما، اس بزم پہ اپنا رحم و کرم فرما، عزاداران حسین و عزاداران خاندان اہل بیت کی حفاظت فرما. اس ماہ مبارک میں مخصوصاً ان عظیم شبوں میں ہماری معرفتوں میں اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے قلیل علم پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مل جل کے ایک مرتبہ برائے تعجیل ظہور وارث عزا صاحب الزمان صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبی اللہ و نبینا سیدنا و مولانا خیر خلق اللہ اجمعین سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، وسيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھیے محمد.
عزاداران مولا موحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان شبائے عزا کے لیے سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیہ وافی ہدایہ مسلسل آج دوسرے دن آپ کے سامنے قرات کی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم جن کو امام بناتے ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے. اور اگر آپ غور کریں یہ کلام الہی بذات خود بغیر کسی خارجی دلیل کے معجزہ ہے. خود کلام بیانگر ہے اس بات کا کہ یہ کسی جامع صفات کی طرف سے صادر ہوا ہے. مثال کے طور پہ عمران صاحب آپ ایک شعر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے آپ کو کہا جائے کہ یہ انیس کا ہے، آپ کہتے ہیں یہ انیس کا نہیں ہو سکتا. انیس اتنی سطحی بات نہیں کہہ سکتے. یہ مصرع دبیر، مصرع شعر نہیں، مصرع دبیر کا نہیں ہو سکتا، اس میں سکتہ ہے. تو بالکل ایسے ہی قرآن کی ہر آیت اگر فہم و شعور و ادراک کے ساتھ دیکھی جائے خود وہ بیان کرتی ہے. خود آیہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ جس بارگاہ سے یہ کلام صادر ہوا ہے وہ کوئی جامع کمالات و صفات ہے. خود آیت. اب مشکل یہاں آ جاتی ہے کہ جب بھی کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے، آپ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، اتفاقاً اس کی اصلی کتاب بھی میں لا رہا تھا، وہ کہیں میں چھوڑ آیا نکلتے نکلتے گھر سے، کل انشاءاللہ لا کر دکھاؤں گا. ایک کتاب اصلی زبان میں ہے جو لکھی گئی ہے، ایک کتاب وہ ہے جو ترجمہ کی گئی ہے. مترجم کبھی بھی ساتھ دے یہ جملہ سمجھ آ گیا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کبھی بھی مترجم ٹرانسلیٹر لکھے ہوئے کا ترجمہ نہیں کرتا، سمجھے ہوئے کا ترجمہ کرتا ہے. میں یہ جملہ یاد رکھیے گا. مترجم جو ترجمہ کرے گا وہ سمجھے ہوئے کا کرے گا ترجمہ. اس کو نہیں پتا لکھنے والے میں کس رو میں لکھا ہے، کس موڈ میں لکھا ہے. اور کیونکہ لکھی ہوئی کتاب میں لہجے محفوظ نہیں ہوتے اور جملے کے فہم کا تعلق آدھا الفاظ کے ساتھ ہے، آدھا لہجے کے ساتھ ہے، اس لیے قرآن پہ تنہائی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ لہجہ الہی بھی ضروری ہے جو اس کو اس انداز میں بیان کرے جیسے پروردگار عالم نازل کر رہا. اللہم صلی اللہ. اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ مختلف تعبیرات ہیں. نور مبین ایک جگہ کا، اس کے ساتھ ہم نے ایک نور مبین نازل کیا. ایک نور ہوتا ہے جو لائٹ تو ہے لیکن اس میں واضح نہیں ہو رہا. نور مبین ایسا نور جس سے واضح ہو جائے قرآن. اور سینکڑوں روایات پھر اس کی تائید کرتی ہے وہ نور مبین، وہ ایسا نور جس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکے. وہ نور یہ بیرونی نور نہیں ہے جس سے لکھا ہوا پڑھا جا سکے. خدا نے پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، سمجھنے کی بات کی ہے. سمجھنے کی بات. ایک ثواب ہے قرأت قرآن کا، ایک ثواب ہے تفکر قرآن کا.
قرآن کے اندر سب سے زیادہ حکم ورتل قرآن ترتیلا، ایک مرتبہ کہا گیا خوبصورت آواز میں پڑھو، اور اس کے بعد افلا یتفکرون افلا یتدبرون فذکر المذکر، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ اور پھر اس قرآن میں بیان ہونے والے جملات میں، کیونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، اس جملات میں بیان ہونے والا جو انداز ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب تم دیکھ سکتے ہو۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں، سوالیہ انداز میں کوئی بات کریں، استفہامی جملہ استعمال کریں، کیا آپ مجھے نہیں جانتے، اس کا مطلب اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اب اگر خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہیں یاد نہیں روز الگ جب تم سے پوچھا گیا تھا تمہارا رب کون ہے، تم سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ صرف تو ہمارا خدا ہے۔ اس کا مطلب اگر انسان اپنے ذہن میں بستہ دریچہ ماضی کو کھولنا شروع کرے تو عالم ارواح تک کا مطالعہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ سوال بھیجا ہو جائے گا حضور، ورنہ یہ سوال بھیجا ہو جائے، جو خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تمہیں یہ خطاب جب پیغمبر سے ہو رہا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو ہم نے کلمات کے ذریعے امتحان کیا، تو اس کا مطلب پیغمبر تھے کہیں، اس کا مطلب پیغمبر کہیں تھے جو کہا جا رہا ہے یاد کرو، یاد کا، اور ابراہیم سے پہلے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سورہ اعراف میں جہاں قصہ حضرت آدم بیان ہوا۔ تو یہ ساری علامتیں، یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کلام کسی قادر الکلام کا ہے، یہ کلام کسی منبع قدرت کا ہے، یہ کلام کسی منبع کمال کا ہے، اور وہ منبع کمال ایسا ہے جو اس وقت سے بات شروع کرتا ہے جب آپ کی خلقت کی ابتدا بھی نہ شروع ہوئی ہو۔ قرآن سے دلیل دوں، سورہ آل عمران میں آواز دی، درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والی۔ اللہ انیس رمضان کو فجر میں ضربت لگنے کے بعد مولا متقیان کی زبان پر ایک آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت، ٹھیک ساتھ رہیے گا، سورہ طٰہٰ آیت کا نشان 55۔ اس وقت محراب سے ٹیک لگائے ہوئے جس وقت امام حسن نماز مکمل کر رہے ہیں، حضرت علی یہ آیت زمزمہ کر رہے ہیں، یہ آیت ہونٹوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اس مٹی کی طرف پلٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ہم تمہیں ایک مرتبہ دوبارہ پھر اس مٹی سے تمہیں باہر نکال لائیں گے۔ کمال ہے، ایک وقت مٹی سے بننے والی مخلوق یہ کلام کرے اور ایک وقت ابو تراب یہ کلام کرے، اللہ کس قدر فرق ہے اس بات میں۔ قرآن کی اس آیت کا لہجہ علی نے اس وقت بیان کیا، اس وقت بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے میں مسلسل بیان کر رہا ہوں سورہ انبیاء کی، باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے، خدا ایک پیرامیٹر دے رہا ہے آپ کو کہ کس طرح پہچانو گے بھائی خدا کا بنایا ہوا کون ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا کون ہے۔ کہ دیکھو جعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یا ہم نے امام ایسا بنایا ہے، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہمارے کاموں کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی طرف ڈائریکٹ نہیں کرتے کسی کو۔
اور اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ سب کچھ تم پر نچھاور کرنے کے بعد وہ تم سے کچھ نہ مانگیں گے. اگر کہتے نظر آئیں گے تو کہیں گے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا, صرف میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو. تو سمجھ لینا وہ ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے. اور جہاں پر اس دنیا داری کی کوئی بات ہونے لگے کہ مجھے فلاں مقام دے دیا جائے, مجھے فلاں پوسٹ دے دی جائے, تو سمجھ لینا یہ امام ہماری طرف سے نہیں ہے. یہدون بامرنا, امر الہی کی طرف اشارہ کیا جائے گا, ہدایت کی جائے گی. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے جن کو امام بنایا ہے, جن کو خدا کہہ رہا ہے میں نے لیڈر بنایا ہے, اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں, ہم اس کی طرف وحی کر دیتے ہیں, اس کو میسج ہم دیتے ہیں, اس کو علم ہم دیتے ہیں. جب ہم اس کو علم دیں تو وہ لوگوں کے دروں پہ علم لینے نہیں جاتا بلکہ علم بانٹنے جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. وہ علم لوگوں کو دینے جائے گا, اس کا کوئی معلم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کا معلم ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے اسے یہ سکھایا ہے. جہاں پر لوگوں کو سکھانے کی بات آئے گی نا تو وہاں اس کو امی کہہ دیا جائے گا. یہ بغیر پڑھایا ہوا ہے, یعنی کسی نے پڑھایا نہیں ہے, یہ بغیر لکھایا ہوا ہے, اس کو کسی نے لکھایا نہیں ہے. اور جہاں اس کا کمال بتانا ہوگا اسی آیت کے اندر, اسی سورہ جمعہ کے اندر, تو بتا دیا جائے گا. لیکن یہ جس کو تم نے نہیں پڑھایا, جس کو تم نے نہیں لکھایا, اس کی کوالٹی یہ ہے یزکیہم, اللہ, یہ تمہیں تزکیہ کر سکتا ہے. اور تزکیہ کرنے کے لیے جادو نہیں کرے گا, تزکیہ کرنے کے لیے یہ طلسم نہیں بولے گا, آبرا کا ڈیبرا نہیں بولے گا. یہ یتلو علیہم آیات ہی, یہ ہماری انہی آیات کو پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتا چلا جائے گا. اور جب تم پاک ہو جاؤ گے, یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم, اور پھر تمہیں پاک کر دے گا. جب ظرف پاک ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر اس کے اندر علم و حکمت کو منتقل کر دے گا. اس لیے کہ اگر ظرف پاک نہ ہوا تو اس کے اندر کچھ بھی منتقل کر دیا جائے وہ نجس ہو جائے گا. تو پہلے طہارت ظروف ضروری ہے. 40 سال پیغمبر نے طہارت قلوب کا کام کیا, طہارت ظروف کا کام کیا, اور اس کے بعد ان کو سنوارتے رہے, نکھارتے رہے, یہاں تک کہ حجۃ الوداع آ گیا. جب واپس آنے لگے, کچھ میں قابلیت دیکھی, تب اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی. جب تک تم اس قابل نہیں تھے, اشارہ پہلے کر دیا تھا, دعوت جو نشیرہ میں اشارہ کیا تھا, لیکن اس وقت تم یہ سمجھ رہے تھے کہ بچہ ہے, خاندان کا بچہ ہے, بھتیجا چچا کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. گرچہ رسولوں نے پہلے ہی سال میں ساری رشتہ داریوں کے بالائے طاق رکھوا دیا, اور بلکہ جنگ بدر میں رسول کریم سوال کرتے رہے ابو جہل مارا گیا یا نہیں. اللہ اکبر. پہلے ہی دن بتا دیا کہ ہم سے رشتہ داریاں جہل کی بنیاد پر نہیں چلیں گی, علم کی بنیاد پر رشتہ داریاں ہوں گی. علم و معرفت و اتباع کی بنیاد پر رشتہ داری ہوگی. اگر تم اتباع کرنے میں, پیروی کرنے میں, فالو کرنے میں اچھے ہوگے, بھلے ہماری نسل کے نہ ہو, بھلے غیر عرب ہو, ہم اعلان کریں گے سلمانوں میں نہ حلال بیت. اتباع شرط ہے, اتباع شرط ہے, پیروی شرط ہے. اگر تم یہ کر لو گے ہم تمہیں خود سے ملا لیں گے. حذیفہ یمانی
علم و حکمت کی بات کی حذیفہ یمانی حضور سے ایک حدیث بیان کرتے کہتے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد عجل فرم کہ علم اور حکمت knowledge and wisdom divided into 10 levels. 10 لیول ہیں علم و حکمت کے, knowledge and wisdom کے. 10 میں سے 9 out of 10 is with علی. 10 میں سے 9 درجات حکمت علی سے مل سکتے ہیں, اور علی سے دور رہ کے صرف 1 درجہ علم و حکمت مل سکتا ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم صفائے اصحاب پہ چلے جاؤ, جھنڈ پہ چلے جاؤ, ہجوم پہ چلے جاؤ, اور 1 درجہ حکمت لے کر آؤ, یا کسی ایک باب العلم پر آ جاؤ اور تمام علم و حکمت کے درجات پا جاؤ. حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات صلی علی محمد. بس اس کے بعد اب یہاں اس آیت کو روک رہا ہوں, انشاءاللہ کل اس کے آگے 2 چیزیں. پہلی چیز یہدون بامرنا, ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. نماز امر الہی, واجبات امر الہی, اصول دین امر الہی, قضاء و قدر امر الہی. کل قضاء و قدر کی بات ہوئی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب نوجوان کوئی انٹلیکچول سوال پوچھ لے, واقعی خوشی ہوتی ہے. یعنی روزے کے مکروہ و مستحب ہونے سے باہر کا کوئی سوال. کل ہم نے قضاء و قدر کی بات کی تو اس بچے نے سوال کیا کہ مولانا آج سب لکھ دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں ڈیسٹینی میں, تو اب پورا سال ہم کیا کریں گے؟ آج سب لکھ دیا گیا تو اب سال میں کچھ کریں نہ کریں, جو لکھ گیا وہ تو ملنا ہے. میں نہیں بیٹا, ایسا نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک چیز ہے قضا, ایک چیز ہے قدر. ایک چیز ہے قضاء الہی, ایک چیز ہے قدر الہی. قضاء و قدر مشکل ترین موضوع ہے, پڑھے لکھے افراد جانتے ہیں علم عقائد کا, علم کلام کا سخت ترین موضوع قضاء و قدر. قضاء و قدر یعنی اختیار الہی, اتھارٹی آف گاڈ, اتھارٹی آف کریٹر. کتنی اتھارٹی ہے قضا, یعنی whenever you are asking from why it's there, it's قضا. یہ گلاس کیوں ہے, it's قضا, decided by God. یہ کیسا ہے, ڈیسائیڈڈ بائی می. یہ پاک ہے تو میری وجہ سے پاک ہے, یہ نجس ہے تو میری وجہ سے نجس ہے. اس سے آسان جواب نہیں دے سکتا, دوبارہ ڈائلیوٹ کر لوں. جب بھی کیوں کا جواب دیا جائے گا, کیوں کا, کہ یہ کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. یہ کیسے ہے, یہ قدر الہی ہے. ٹھیک ہے, قضاء الہی پر سوال نہیں ہے. سیب کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. ساتھ رہیے گا, سیب کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. یہ کیسا ہے, کتنا لذیذ ہے, کتنا رسیلا ہے, یہ قدر الہی ہے. یہ ساری دہقان کی محنت ہے, یہ ساری فارمر کی محنت ہے کہ اس نے کتنا پانی دیا ہے, کس طرح سینچا ہے, کس وقت اتارا ہے, کس جگہ رکھا ہے, کس طرح خیال کیا ہے اور کس طرح پیش کیا ہے. حقیقت شے قضاء الہی ہے. آپ انسان ہیں, یہ قضاء الہی ہے. آپ کیسے انسان ہیں, یہ قدر الہی ہے. یہ قدر الہی ہے. کسی حد تک آپ محب اہل بیت ہیں, یہ لطف الہی ہے. آپ کتنے محب اہل بیت ہیں, یہ قدر الہی ہے. آپ کیوں ہیں, یہ قضاء الہی ہے. آپ کیسے ہیں, یہ قدر الہی ہے. یہ قدر الہی ہے. شب قدر میں کیسے ہونے کے لیے آپ کی ایبلٹیز کو انکریز یا ڈیکریز کیا جاتا ہے ایز پر یور پریویس پروگریس, کہ اب تک کیا پروگریس تھی. اور اگر اس رات زیادہ لکھوا لیا ادھر ادھر سے کچھ کر آ کے, تو بھی اس سال کے اندر اتنی پاور ہے کہ کم زیادہ ہو سکے, فلیکسیبلٹی ہے. مثال کے طور پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ میں نے کل شب قدر میں اپنے لیے
سفر زیارت لکھوا لیا کہ مولا مجھے زیارت پہ بھیجنا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے لکھتے ہیں. لیکن اب اس زیارت پہ جانے کے لیے عام طور پہ جو ضروریات ہیں وہ مجھے خود فراہم کرنا پڑیں گی. مجھے چھٹی خود اپلائی کرنی پڑے گی, مجھے پیسے خود جمع کرنے پڑیں گے, ویزا خود اپلائی کرنا پڑے گا. ہاں مولا کی طرف سے یہ جب اپلائی کرو گے تو منع نہیں ہوگا, جب پیسے جمع کرو گے تو کوئی حادثہ ہو کے تمہارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے, جب جانا چاہو گے راستہ کھلا ملے گا. قضاء الہی کا مطلب یہ قدر الہی, کس وقت جاؤں گا کس طرح. یہ معجزے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے تمہارے کان میں سرگوشی کرے کہ کل تمہیں چلنا ہے اور تم چلے جاتے ہو. یہ معجزے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے, ہر جگہ نہیں ہوتے, اور جس کے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ اس کی قدر نہ کرے, اللہ اکبر. کیونکہ بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, زیارت امام کمال نہیں ہے, معرفت امام کمال ہے. ہم آج قبر ائمہ کی زیارت کر رہے ہیں, دشمنان اہل بیت وجود ائمہ کی زیارت کر رہے تھے, لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا. فرق جب پڑے گا جب ان کی باتیں سنی جائیں گی. ناؤ اسپیشلی فار یو, کمال وقت جو اس وقت ہے 19 رمضان کے بعد, یقیناً مولا کو اب پتا چل گیا. آخری جملہ جو جناب کلثوم سے بول کے گھر سے نکلے تھے کہ بیٹی جو ہونا ہے قضاء الہی بالآخر ہوگی, جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد حضرت علی کے پاس جو وقت ہے 2 دنوں کا وقت ہے. کل 19 کا دن گزرا ہے اور آج 20 کا دن, کل مولا کی شہادت ہے. ان 2 دنوں میں مولا نے جو بیان کیا وہ یقیناً کمال ہوگا ہمارے لیے. ساتھ رہیے گا. میں اکثر کہتا ہوں اپنے امام کی معرفت کے لیے, کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے جو اس کے پروجیکٹس ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں نا, اس میں کیا کیا ہے. خالی ڈگریز پہ بات تھوڑی ہوتی ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, پریزنٹ کرو ہے کیا, بتایا کیا ہے, لکھا کیا ہے. مولا متقیان نے ان 2 دنوں میں 2 وصیتیں لکھوائی ہیں. میرے ساتھ رہی. یہاں پر نہج البلاغہ موجود ہے. میں اپنی کتاب بھول آیا گھر پر چلتے چلتے, علیمان نے بھی یاد نہیں دلایا. یہاں آ کر دیکھیں یہی کتاب مل گئی 2 منٹ میں. تو آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہج البلاغہ مل دیں گے, بھائی دستیاب نہیں ہے. نہج البلاغہ کھولی, انتظار بھائی نہیں دکھ رہا ہے مجھے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. کیونکہ ان سے ہی میں نے کہا تھا یہاں سے کتاب ڈھونڈنے اگر نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ اگر 2 والیوم والی ہے تو 2nd والیوم جس کے اندر لیٹرز ہیں. 2nd والیوم اٹھائیں گے, لیٹرز کھولنا شروع کریں گے. لیٹر نمبر 23 ول آف امام علی. اس وقت تو یہ ہے کرنے کی بات جو علی اس وقت کہہ رہے تھے. آج اور کل انشاءاللہ امام کی 3 ولز امام کی نہج البلاغہ میں ہیں. 2 ولز وہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ, علی سبیل الوصیہ لما ضرب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. ابن ملجم لعنت اللہ کی ضربت لگنے کے بعد امام کی وصیت. دیکھیں ہم نے فضائل بہت پڑھ لیا, آپ نے فضائل بہت سن لیے, آیات تفسیر ہوتے رہیں گے. ابھی اگلا ہفتہ انشاءاللہ پورا ہفتہ تفسیر قرآن پہ گفتگو ہوگی. یہ 2 دن جو علی بیان کر کے گئے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تیسری وصیت مولا کی جنگ صفین سے واپسی پر ہے جو کہ تھوڑی تفصیلی ہے. یہ 2 لیٹر ہے. لیٹر نمبر 47 للحسن والحسین. اچھا یہ وصیت ایک وصیت عمومی ہے, جنرل لکھوائی امام نے. لیٹر نمبر 23 ریممبر, لیٹر نمبر 23 from نہج البلاغہ. And again letter number 47 from نہج البلاغہ للحسن والحسین. اور پھر اس کے بعد اسی نہج البلاغہ کے اندر لیٹر نمبر 31 وہ ڈیٹیل وصیت جو صفین سے واپسی پر لکھوائی.
یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. آج یہ دیکھتے ہیں لیٹر نمبر 23 میں جب ابن ملجم نے ضربت لگا دی. تصور کریں علی کا فرق شکستہ ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, بچوں کو جمع کیا جا رہا ہے, سب مولا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. زینب و کلثوم 10 بدعا ہے ہمارا بابا بچ جائے. نہ جانے کوفے کے کتنے یتیم 10 بدعا ہے ہمارے کھلانے والے کی خیر ہو. شیعہ دعائیں کر رہے ہیں ہمارے امام کی خیر ہو. اس موقع پر علی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وصیتی لکم اللہ تشرک باللہ شیئا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کوئی چیز خدا کے ساتھ شریک قرار نہ دے دینا. وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ, اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہتر صلوات پڑھے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ. فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ, don't waste, don't lose the tradition of Prophet. means اس وقت تک لوگوں کو ٹریڈیشن پتا تھا. علی کہہ رہے ہیں don't lose, don't forget the tradition of Prophet, the pathway of Prophet. أَقِيمُوا هَذَيْنَ عَمُودَيْنِ, and stay with these 2 pillars. وَأَوْقِدُوا هَذَيْنَ مِصْبَاحَيْنِ, and keep lighting those 2 lamps. وَخَلَاقٌ ذَمٌّ, it will save you from evil. ان 2 ستونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور ان 2 چراغوں کو جلائے رکھنا. ایک چراغ توحید لا تشرک باللہ شیئا, و سنت رسول لا تضیع سنتہ. وَخَلَّاكُمْ ذَمٌّ, اگر تم ان دونوں سے متصل رہے تم تمام بلاؤں سے محفوظ رہو گے. You will save from evil. انا بالامس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم. Yesterday I was your master, your leader, and today I am a lesson for you. اللہ, یہ بات علی ہی کر سکتے ہیں کہ کل تک میں تمہارا امام تھا, آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں. وغدا نفارقکم, and tomorrow I will leave you. کل میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وَإِنْ أَبْقِي فَأَنَا وَلِيُّ دَمِّي, if I will survive I will decide about my revenge from the Ibn Muljim. You don't need to worry about that. میں اپنے خون کا خود ذمہ دار ہوں اگر بچ گیا. وَإِنْ أَفْنَا فَالْفَنَا مِعَادِي, اور اگر میں چلا گیا, if I die, if I gone, it means my time is finished by now. قضاء الہی, مجھے مرنا قضاء الہی تھا, لیکن کیسے مرا ہوں یہ قدر الہی. اور ایک سوال کیا تھا ابن ملجم سے مولا نے, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اللہ اکبر, کمال ہے کمال. یعنی اس جملے کا کرب کوئی علی ہی ہوتا ہے. علی کے دل کا کرب برداشت کرے اس جملے سے. علی کہہ رہا ہے کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ خود ابن ملجم پریشان ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گئے. وَإِنْ عَافُوا فَالْعَفْوُ, اگر میں معاف کر دوں گا تو معاف کر دوں گا. لی قربہ, تاکہ میں خدا سے قریب ہو جاؤں. وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا, اور بہتر یہ ہے کہ میں معاف ہی کر دوں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ نہیں چاہتے خدا تمہیں معاف کرے؟
اگر تم خدا سے یہ چاہتے ہو تو تم خود کیوں نہیں کرتے؟ واللہ فجعلی من الموت واردۃ کرہتہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، واللہ بائی گاڈ اٹس ناٹ لائک دس I am going to die and I dislike it. No, 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 no. I like it. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مجھے موت سے کوئی کراہت ہو. وَلَا طَالِعٌ أَنْكَرْتَهُ، I never hate that incident. Just I hate the way he did. Just I hate the way he did. That's why Imam asked him, I wasn't your good imam. کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امیر نہ تھا؟ اور اس کے بعد وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ، اور ہرگز ہرگز میں موت سے پریشان نہ تھا. وَرَدَا وَطَالِبٌ وَجَدَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، میں اس ٹریولر کی طرح ہوں. I am like a traveler who traveling in the night, and definitely the one who traveling at night waiting for sunrise, right? Waiting for a day, waiting for a dawn. Imam want to say that I reach to that point, I reach here, I am dying now like a traveler who are traveling in the night. And that death is like sunrise for me. یہ جو موت ہے میرے لیے طلوع آفتاب کی طرح ہے. میں آج تک تاریکی میں سفر کر رہا تھا، اور یہ جو اس وقت موت قریب آ رہی ہے یہ ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والے کو آفتاب دکھ جائے. اندھیرے میں سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ صبح کے آثار پیدا ہو جائے. اور جب کوئی اس اندھیرے سے پریشان ہو، رات کا مسافر جب اندھیرے سے پریشان ہو اور جب صبح نظر آ جائے تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ جب سر سجدے میں ہو اور لوگ منتظر ہو کہ اب سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا جائے گا، ایک دم جو آواز بلند ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم ابھی کامیاب ہو گیا. میں تو رات کی تاریکی میں سفر کر رہا تھا، ابن ملجم کی ضربت سے مجھے وہ طلوع آفتاب نظر آ رہا ہے، مجھے صبح نمودار ہوتی دکھ رہی ہے. وہ صبح کہ جس میں پیغمبر سے ملوں گا، پیغمبر سے شکایت کروں گا، وہ صبح جس میں زہرا سے ملوں گا. ارے زہرا کی دل جوئی کرنی ہے، میں تو اسے یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں نے اس کے زخم پر کتنا گریہ کیا. زہرا میرے سامنے رو لیا کرتی تھی، مجھ سے کہہ کے بیت الحزن میں جا کے رو لیا کرتی تھی، لیکن میں نے زہرا کے سامنے گریہ نہ کیا. اس رات کے بعد یہ صبح ایسا ہی ہے. اب میں جا کے زہرا کو بتاؤں گا کہ زہرا کی تکلیف کے لیے علی کے دل میں کتنا درد تھا کہ 25 سال مدینے میں کنویں پہ جا کے گریہ کرتا تھا، کنویں پہ جا کے گریہ کرتا تھا. پروردگارا اس مصیبت کو آسان کرنا. میں اب جا کے زہرا کو بتاؤں گا کہ جب قبر میں لٹا رہا تھا اس وقت میں نے رسول اللہ سے کیسے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی امانت واپس دے رہا ہوں، لیکن جب آپ نے امانت دی تھی صحیح و سالم تھی، اب نہ جانے کہیں رخسار پہ نشان، کہیں دروں کے بازو پہ نشان، پہلو شکستہ، محسن سے جدا. یہ علی کے لیے صبح نمودار ہو رہی ہے. اب علی جا کر بتائیں گے. علی کو قالین میں اٹھا کر لایا گیا ہے گھر تک. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، زینب و کلثوم آ کر بابا کے قریب، ارے میرا بابا، ارے ابن ملجم تو نے کیسا ستم ڈھایا ہے،
علی کو لٹا دیا گیا. بچے چاروں طرف موجود ہیں. علی ایک ایک کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں, دعائیں کرتے جاتے ہیں, وصیتیں کرتے جاتے ہیں. سب بچے بیٹھے دعا کر رہے ہیں. طبیب کو بلایا گیا ہے. طبیب آیا اور نہ جانے کس راہ میں طبیب نے ایک اعلان کیا, کہا اس وقت میں علی کو دودھ کی ضرورت ہے. بس عزیزو چند جملے سن لے. علی کو دودھ پلایا جائے تو اس زہر سے افاقہ ہوگا, اس لیے کہ اب تک ہر امام کو یا تو زہر دے کے شہید کیا گیا یا تلوار کے ذریعے ضرب کے ذریعے شہید کیا گیا. علی وہ واحد امام ہے کہ جس کی تلوار کو ابن منجم کہتا تھا 1000 دینار میں نے دھاڑ لگوائی ہے, 1000 دینار میں اس پہ زہر لگوایا ہے. اسے کہ ضرب میں جس کو علی کے فرق پہ مارا گیا اتنا زہر تھا کہ مسجد سے گھر تک علی کا چہرہ زرد ہو گیا. دودھ کی جیسے ہی فرمائش کی گئی, نہ جانے کوفے کی گلیوں میں کتنے یتیم بچے ہاتھ میں کاسے لیے نکل پڑے. دروازے پہ دخل باب ہو رہا ہے. جا کر حسن نے دروازہ کھولا, کون ہے؟ کہ نہ جانے کہاں سے بچے آئے ہیں, ہاتھوں میں کوزے لیے ہیں اور دودھ لائے ہیں. ہمارا امام, ہمارا کھلانے والا, ہمارا والی ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علیوار زندگی یعنی یہ, علیوار جینا یعنی یہ. بچوں کو وصیت کر رہے ہیں, ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے ہیں. بیٹا حسن تم بڑے ہو, میرے بعد ولی ہو, خیال رکھنا. بیٹا حسن, بیٹا حسن اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. اور دیکھو بہت سخت وقت آنے والا. بس عزیزو یہ رات غریبوں کی رات ہے, یہی شام غریبہ ہے جو کوفے میں منائی جا رہی ہے. اور آج تو زینب کو رونے دیا جا رہا. اب زینب کلثوم گھر میں رو رہی ہے سکون سے. کربلا میں جب شام غریبہ ہوگی تو رونے کو نہ ملے گا. میں کہوں گا زینب رو لو, کلثوم رو لو. امام وصیتیں کر رہے ہیں. بیٹا حسن, بیٹا حسن اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, اموال کو ایسے تقسیم کرنا. محمد حنفیہ کو بلایا, کہا حسن کی اتباع کرنا, حسین حسن کی اتباع کرنا. سب بچوں کو بلا کر وصیتیں کر رہے ہیں. بس مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب کلثوم جو سرانے تھی, زینب کو کہا بیٹا زینب ذرا بلند ہو. زینب کھڑی ہوئی, زینب میرے سینے پہ آ جاؤ. زینب سینے پہ آئی, زینب کو بازوؤں کا بوسہ, بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. بیٹی زینب, اجرکم اللہ, رحم اللہ علی باقین. بیٹی زینب, بیٹی زینب ان بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حسین کو بلایا ہے, حسین کو قریب بلایا ہے. حسین کے چہرے پہ بوسہ دیا, گردن پہ بوسہ دیا, ریشے مبارک پہ بوسہ دیا. بیٹا حسین تمہارے گردن پہ جب چھری چلے گی میں وہاں موجود. وصیتیں ہو رہی ہے. وصیتیں کر کے ایک مرتبہ علی کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہے. کہا کیا چاہیے؟ بیٹی نے سوال کیا. بابا کسے دل میں؟ ام کلثوم بیٹا ساتھ رہنا, زینب کا ساتھ دینا. جب ندائیں چھن جائے زینب کو حوصلہ دینا, جب تماچے لگے زینب کو حوصلہ دینا. بابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میرا عباس نظر نہیں آ رہا. بس آخری وصیت کے جملے, میرا عباس نظر نہیں آ رہا. میں نے علماء سے سنا عباس سر جھکائے کھڑے تھے. کہا آقا, میں نے کہا بیٹوں کی وصیتیں ہو لے,
ہاشم ہو، تم ہمارے لفتے جگر ہو۔ عباس کو بلایا، ایک مرتبہ حسین کو قریب کیا، عباس کہا بلا تشبیہ، حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس عباس میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ زینب کا ہاتھ اٹھایا، عباس زینب کا خیال رکھ۔ اب سمجھ آیا روز عاشور جب زینب کی رضا چیزی جا رہی تھی، لاش عباس ترائی پہ تڑپ رہا تھا، جب حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا، لاش عباس تڑپ رہا تھا۔ ارے میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا میں حفاظت کر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ یا سید۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، آئیے رو کر کہا،
ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، ہائے خیالات آ رہا، زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، ہائے سر کو پیٹ کر، بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، کال پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، علی مولا یا 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 علی مولا یا
علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا مومنو حیدر رار کا ماتم کر لو 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 ہم محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر رار 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 کا ماتم کر لو مومنو حیدر ماشاءاللہ مل کے جواب دیں رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر رار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر رار 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 کا ماتم کر لو سب جواب دے گا حیدر رار کا ماتم کر لو مومنو 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 حیدر رار کا ماتم کر لو وہ جس کے در سے نہ گیا خالص والی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالص والی کوئی اس سخی صاحب کے تار کا ماتم کر لو مومنو حیدر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر
در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر سب مل کے کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو صاحب بلبل تلوار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو
مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو 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 اپنے بھاتے کو دیا جس نے کہ جامے شیری اپنے بھاتے کو دیا جس نے کہ جامے شیری کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار 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 کا ماتم کر لو کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا گل سادات کے گل زار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو حیدر مولا 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا غازی ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا راطب القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک کارڈ ملا ہے LED کا محمد نقوی جس کا ہے وہ آگے لے لیں. محمد نقوی. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين